اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے۔ بابا جان سے سوال پوچھنا تھا، مسجد کے اندر جو امام صاحب ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں پیسے دینا جائز ہے یا نہیں جائز؟ ہاں، جمعے کو جو بعض اوقات امام کے ہاتھ میں پیسے کئی جگہ ایسا عرف ہے دیتے ہیں، تو یہ اگر ثواب کی نیت سے دیں تو اچھا دینا چاہیے۔ امام جو ہوتے ہیں نا، یہ اب جیسے بڑا شہر ہے، بڑی مسجد ہے اور امام کی آواز اچھی ہے اور وہ خطیب بھی ہے، تو اس کی تنخواہ تو پھر بھی مناسب ہوتی ہے، ورنہ عام طور پہ اماموں کی تنخواہیں زیادہ نہیں ہوتی۔ یہ عموماً یا تو غریب طبقہ ہوتا ہے، زیادہ متوسط، مگر متوسط بھی کم ہی ہوتے ہوں گے، اس میں زیادہ تر بیچاروں کو تنخواہیں کیا وہ آج کل دیتے ہوں گے 6,000 7,000 8 سے 10 کے درمیان، وہ بھی کئی ایسا ہوگا علاقوں میں۔ جی بابا آپ صحیح فرما رہے ہیں، 6-7 جو ہے نارمل، مگر کم بھی دیتے ہوں گے۔ اللہ 8 سے 10 ہند میں تو سینکڑوں میں تنخواہ ہوگی، ہاں ہوگی، ہند سے آئے گا پیغام دیکھنا کہ ہاں ہمارے یہاں 600 ہے 700 ہے۔ اب تو خیر اب تو تنخواہیں بہت بڑھ گئی ہیں، پہلے تو کم ہی ہوتی تھی۔ بھائی یہ بھی آپ شہر کی بات کر رہے ہیں نا، 8 سے 10 بڑا شہر، بڑا شہر، بڑی مسجد ہو نا تو پھر تنخواہ اچھی ہوتی ہے۔ اب وہ ایک بات ہی رہ گیا، لیکن 8 سے 10 ہزار تنخواہ بھی باب الاسلام اور پنجاب کے انٹیریئر میں نہیں ہوتی، اندر میں نہیں ہوگی، اندر میں نہیں ہوتی، بڑے شہروں میں ہوگی۔ اس لیے وہ اماموں میں بیچاروں میں غربت زیادہ ہے، پھر بھی یہ مطلب ایک طبقہ نالائق ہوگا کہ امام کو کوئی اچھی چیز کھاتے دیکھ لیں گے، یا مولانا حلوہ کھاتا ہے، تو شراب پیتا ہے اس کو دیکھنا، تو سود کھاتا ہے، سو مولانا تو حلال کا حلوہ کھاتا ہے نا یار، کھاتا بھی ہے۔ تو سود کی مذمت تو قرآن کریم نے کی ہے، کیا حلوے کی بھی مذمت کی ہے جو تو کہتا ہے کہ مولانا حلوہ کھاتا ہے، مولانا مرغی کھاتا ہے، مولانا بریانی کھاتا ہے، تو یار تم بھی تو کھاتے ہو، تم تو باربی کیوں کرتے ہو اور ناچ رنگ کی محفلیں جماتے ہو۔ مولانا بیچارہ اگر مرغی کھا لے یا کوئی سیخ کی بوٹی کھا لے تو تم کو مطلب ہے نا کہ اکلتا نہیں ہے، تمہاری چھین کے کھائیے۔ تو یہ مطلب بہت برے لوگ ہیں کہ اسی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، یہ مریں گے تو یہ پڑھائے گا بھی جنازہ یہ مولانا، اور پھر اس کا باپ، اس کی ماں، اس کا باپ بلا کے لائے گا کہ میرا بیٹا ایکسیڈنٹ میں مر گیا تھا، جو تمہارے حلوے پر تنقید کرتا تھا، یہ بولے گا نہیں باپ، لیکن آپ یار اس کے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہم نے حلوہ پکایا ہے، تو تمہارے پیچھے یہ مولانا کے حلوے کھائے گا تمہارے۔ تو ایسی حرکتیں مت کریں۔ امام یہ ایک قابل احترام فرد ہے معاشرے کا، اس کا احترام ہونا چاہیے۔ تو اس کو جو رقم دیتے ہیں یہ بہت اچھا کرتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں، دینا چاہیے، لیکن مسافے کے دوران یہ دیتے ہیں نا، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ تو بے شک آپ خالی ملائیں، دستبوسی بھی کرنا چاہیں تو کریں، اور پھر جیب سے نکال کر لفافہ ہو، سب کو نظر نہ آئے کہ آپ نے کیا دیا۔ اور بعض سفید پوش بھی ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، تو یہ ان کو اس طرح دینا کہ سب دیکھ رہے ہوں، یہ اچھا نہیں لگتا۔ اور اس طرح دینے کا کام نذرانہ دینے کا رواج ہے۔ مجھے تو اگر دعا کی چٹھی بھی یوں دیتے ہیں، کبھی کبھی مجھے بھی شرم آتی ہے کہ بڑے نذرانے وصول کر رہا ہے بیٹے بیٹے نذرانے، یہ چٹھیاں ہوتی ہیں دعاؤں کی، اکثر ترین دعا کی چٹھیاں کوئی یوں دیتے ہیں بیچارے۔ تو یہ نہ کیا کریں یار، مجھے شرمندہ نہ کیا کریں، مجھے واقعی شرم آتی ہے بعض اوقات اس میں۔ تو اسی طرح میں ہی تو شرمیلا نہیں ہونا، کوئی اور بھی تو ہوگا شرمیلا میری برادری میں۔ تو اس لیے اگر ان کو دینا ہے تو لفافے میں آپ دیں۔ یہ تو ہمارا مدنی انعام بھی ہے کہ ہر مہینے 12 روپے، 112، 1200، یعنی اپنے امام کو، خطیب کو، مؤذن کو، خادم کو، ان میں بھلے تقسیم کر دیں، تھوڑے ان میں بانٹ دیں۔ خادم امام کی تنخواہ، مؤذن کی تنخواہ اس سے کم ہوتی ہے، خادم کی تو بیچارے کی تنخواہ بہت ہی کم ہوتی ہے۔ خادم تو میرا خیال ہے وہ مسلمانوں کا مظلوم ترین طبقہ ہوتا ہے، اس کو لوگ عزت کی نظر سے بھی نہیں دیکھتے ہوں گے، حقیر سمجھتے ہوں گے۔ استغفر اللہ، کسی مسلمان کو تو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھنا، یہ تو تکبر تو ہے، یہی تو تکبر ہے کہ اپنے آپ کو کسی سے بہتر سمجھے۔ خادموں کو
تو زیادہ دینا چاہیے، سمجھ میں آتا ہے. ان تنخواہ بھی تھوڑی ہوتی ہے بیچاروں کی، اور بہت ہی کچلا ہوا طبقہ سب سے زیادہ ڈیوٹی اسی کی ہوتی ہے. امام تو مصلی پر آنے کا وہ بندہ ہوا ہے، 5 ٹائم آئے گا مصلی پر اور چلا جائے گا، آزاد ہے. مؤذن کو 15 20 25 منٹ پہلے آنا ہے، اذان دینی ہے، اس کی ڈیوٹی بڑھ گئی. خادم تو عام طور پہ بیچارے وہ دن رات پڑے ہی ہوتے ہیں اور تنخواہ بیچاروں کی کم. تو بہرحال یہ کہ خطیب ہو، امام ہو، یہ ویسے ہے معاشرے کا عموماً غریب طبقہ ہی ہے، ان کی خدمت آپ کیا کریں. تو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ امید ہے آپ اماموں کو دیا کریں گے، اپنے اپنے محلے کے اماموں کو، خطیبوں کو انشاءاللہ. ناقص مشورہ یہ بابا، اگر آپ اس کی تائید فرمائیں یا جو اس میں مدنی پھول دیں، امام مسجد، مؤذن یا خادم، اس کے متعلق کم از کم تنخواہ شہر، علاقہ، ملک وغیرہ جو بھی دیکھ لیجئے، اتنی ہونی چاہیے کہ اس علاقے، اس محلے میں رہنے والا یہ امام، مؤذن و خادم یہ ایک عام آدمی کی طرح، نارمل آدمی کی طرح اپنا گھر چلا لے، اور اس کو مطلب معاذ اللہ کسی کی محتاجی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے. کم از کم اتنی تنخواہ، کم از کم کی بات کر رہا ہوں، اتنی تنخواہ تو مسجد کی کمیٹی طے ایسی کرے، پھر اس کے مطابق چندہ کرے. اب اس کو پتہ ہے کہ ہم نے امام صاحب کی تنخواہ اتنی رکھی ہے، تو یہ کہتے ہی ہے کہ ہم کو آمدنی اتنی ہے. آپ جب بجلی کا بل بڑھتا ہے، ٹیرف بڑھ جاتے ہیں، یونٹ بڑھ جاتے ہیں، گیس کا بل بڑھتا ہے، دیگر چیزیں بڑھتی ہیں، تو آپ اپنا چندہ بڑھا دیتے ہیں کہ مسجد چلانی ہے. تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہی بجلی کے بل وغیرہ امام صاحب نے بھی پیمنٹ کرنے. پھر امام صاحب اگر شادی شدہ ہیں، امام صاحب کے اگر بچے ہیں، مؤذن صاحب ہیں یا اس طرح ہیں، تو اس کے مطابق مسجد کی کمیٹی کو ایسا مشاعروں کا نظام بنائے اور اس کے مطابق عطیات کریں، اور پھر محلے میں یہ دیں، کیونکہ کمیٹی عموماً ظاہر ہے کہ ایک نیت ہوتی ہے کہ ہم کو ثواب ملے گا. آپ نے صحیح مشورہ دیا کہ انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ اس پر ٹھنڈے دل سے غور کرے، اپنی آمدنی کو بھی دیکھے کہ اس کی اپنی آمدنی کتنی ہے. خود لاکھوں روپے کی ان کی ریکوائرمنٹس ہوں. مزید بھی حل میں مزید ہند آگرہ سے میسیج آیا ہے، امام مسجد کی تنخواہ 800 روپے. 800 روپے ہے نا، سینکڑوں روپے. وہاں نہیں، ہند میں اتنی پسماندگی ہے اماموں کی، 800 بھی اچھی تنخواہ ہے، 300-400 والے بھی ملیں گے. کیا کریں گے؟ بس ہوا کھائیں گے. اب یہ کمیٹی کو چاہیے کہ پارٹی کس علاقے میں نہیں ہوتی یار، مالدار لوگ کس علاقے میں نہیں ہوتے. یہ مالداروں کی خدمت میں حاضر ہوتے نہیں ہیں، جمعے کو جھولی پھرا دیتے ہیں، پٹ گیا، چندے کی پیٹی لگا کے بھول جاتے ہیں کہ بس وہ اس میں لوگ ڈال دیں گے، اور بس جمعے کو یہ گنتی کریں گے مل کے، اور گپے ماریں گے، بیٹھے ہوں گے مسجد میں اور گن رہے ہوں گے. تو ایسا نہیں کرو یار. اب پارٹیوں کے پاس کمیٹی والوں جاؤ، اب لے جائیں، ان کو سمجھائیں کہ یار امام بھی انسان ہے بیچارہ، یہ نماز پڑھاتا ہے اور جنازہ بھی یہی پڑھائے گا، قبر میں بھی یہی اتارے گا. اس کو احساس ہو کہ یہ دل سے دعا کرے، کم از کم ہمارے جنازے پر تو دل سے دعا کرے یہ کہ یا اللہ اس کو بخش دے، اس نے میرا خیال رکھا تھا، اب تو بھی اس پر کرم کر ہی دے. اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو